ایلیویٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی 40 کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور میں ہوں سید تعظیم عباس نقوی۔ اور آج وہ دن ہے کہ جب کائنات کی ہر شے میں سمجھتا ہوں چہلم امام حسین اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ منا رہی ہے، اور ظاہر ہے ہم بھی ایلیویٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے اسی سلسلے میں یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ ارمین پہ تشریف نہ لے جا سکے ان کے لیے خصوصی طور پر ہم یہ ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر حرم پاک کی زیارت بھی کر سکیں اور مختلف مطالب جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہو جائے۔ اربعین کی سب سے اہم چیز جو ہے وہ زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ موقع عطا کیا رادر۔ اور ہم جو آپ کے ساتھ بیٹھے، جیسے کل سبطین نقوی صاحب نے خوبصورت ایک یعنی امید افزا بات یہ کہی تھی کہ اگر آپ نہیں جا سکے تو مایوسی بالکل اپنے قریب نہ آنے دیں، بلکہ اس بات پر راضی رہیں کہ مولا اور بی بی چاہتی ہیں کہ آپ جہاں ہیں وہیں سے ذکر امام حسین کریں، اور یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت وہی جانتے ہوں گے۔ زیارت اربعین کے سلسلے میں آج بھی ہم موجود ہیں آپ کی خدمت میں، اور ہم نے درخواست کی ہے جناب سید سبطین نقوی صاحب سے، جو اسلام آباد سے ہیں اوریجنلی لیکن اس وقت میرا خیال ہے ملتان میں موجود ہیں، تو سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہوں، اور میں اس پورے ٹرانسمیشن کی سب سے امید افزا بات آپ سے میں نے سنی، اور اس کو میں نے اپنے دل میں حقیقتاً اپنے یعنی بالکل مصمم طریقے سے ادا کیا، کیونکہ میرے بھی کہیں بیک آف مائنڈ یہ ہو رہا تھا جب میں دیکھ رہا تھا موسوی بھائی اور دیگر ہماری ٹیم جو ہے جس انداز سے محنت کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خواہش تھی کہ یار میں بھی ساتھ ہوتا شاید تو مزید وہ کچھ کرتا، لیکن آپ کے امید افزا الفاظ مجھ سمیت بے شمار دیکھنے والوں کو بھی یقیناً تقویت اور یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ الحمدللہ ہم اربعین میں نہ صحیح لیکن امام حسین سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زیارت اربعین کی اہمیت اور افادیت سے متعلق گفتگو فرما دیجئے۔ ناظرین اتنی دیر میں 10-12 منٹ لگیں گے قبلہ کو۔ آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں تحفۃ العوام یا وہ زیارت کی کتاب جس میں زیارت اربعین درج ہے، آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ جو عربی نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بھی، اور جو اردو میں سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی 10-12 منٹ کے بعد قبلہ وہ پڑھیں گے، تو میں بھی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تاکہ قبلہ پڑھیں اور ہم اس عربی عبارت کو بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی، تاکہ انشاءاللہ اربعین کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے زیارت اربعین پڑھنا، وہ پورا ہو جائے۔ قبلہ آپ سے گزارش ہے اپنے کلام کی ابتدا فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جیسا کہ تمام ہمارے سننے والے معزز سامعین کے علم ہے، آج وہ دن ہے کہ جس کو ہمارے آئمہ نے روز اربعین کے نام سے روایات میں یاد کیا ہے۔ جیسا کہ کل بھی گفتگو ہوئی، میں نے اشارہ کیا ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام مومن کی جب نشانیاں بیان فرماتے ہیں تو اس میں ایک نشانی جو ہے وہ زیارت اربعین کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مومن رہے تو وہ زیارت اربعین کو ترک نہ کرے۔ یہاں پر بعض اوقات لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ زیارت اربعین کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم کربلا میں ہی موجود ہوں تو بس زیارت ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر یہ مومن کی نشانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز شامل نہ ہو کہ جو انسانوں کے اختیار سے باہر ہو۔ واہ کیا بات۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سرحدی مسائل کی وجہ سے، مالی وسائل کی وجہ سے انسان اپنے اس جسم کے ساتھ شاید کربلا معلیٰ میں ذریعے سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات اور اپنا سلام اور اپنی زیارت نہ پہنچا سکے، جبکہ دوسری طرف امام فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو
تو वाह اب ہونا یہ چاہیے اصولاً کہ جو چیز انسان کے इख्तियार اختیار سے باہر ہو جائے اسے مومن کی نشانی نہ بنایا جائے، کیونکہ اس बेशक طریقے سے تو اس پہ ظلم ہو جائے گا کہ اس کے सही اختیار میں بھی نہیں ہے اور پھر کہا جائے کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیارت اربعین کو مومن کی نشانی قرار دینے کے پیچھے جو ایک اہم وجہ وہ یہ ہے کہ اس دن مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ امام حسین کی طرف متوجہ ہے۔ सुभान अल्लाह क्या कहने لہٰذا آپ جب بھی کہیں بھی ہوں زیارت اربعین جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم सल्लल्लाहु کی ہے، मोहम्मद व आले मोहम्मद دنیا کے बाकी کسی بھی کونے سے کھڑے ہوں اور امام حسین کی قبر کا رخ کیجئے اور امام حسین کو ان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کیجئے، خراج عقیدت پیش کیجئے۔ اور یہ جو زیارت اربعین جس کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ میرے چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی صفان جمال کو تعلیم فرمائی۔ सफ़ान जमाल جمال انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا اونٹوں کا کاروبار تھا، انہوں نے اونٹ پال رکھے تھے جنہیں وہ مختلف قافلوں کو کرائے کے اوپر دیا کرتے تھے، جیسے آج کل سمجھ لیجیے رینٹ کار کا ایک سلسلہ ہوتا जी ہے۔ हाँ تو اس لیے ان کو جمال کہا جاتا ہے۔ یہ زیارت اربعین بھی چھٹے امام سے انہوں نے ہی ہم تک نقل کر کے پہنچائی ہے، اور اس زیارت کو جب آپ پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ جتنی بھی زیارات ہیں جو حضرات اہل بیت چینل کے اوپر اس حقیر اور غریب کی جتنی بھی مجالس ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں، وہ شاید اس طرف متوجہ ہوں کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو زیارت نامے ہیں، یعنی جو عربی میں ہم تک ائمہ معصومین سے پہنچے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اپنے امام کو ان کے ذریعے سلام کرنا ہے۔ ہمارے استاد ایک بہت اچھی بات کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ زیارت نامے نہیں ہیں، یہ ائمہ کے معرفت نامے ہیں۔ वाह क्या कहने کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر آپ جاتے ہیں، جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ ایک مرتبہ اسے سلام کر لیجئے، تو دوسری دفعہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا دو नहीं دفعہ کر لیجئے بہت زیادہ ہوا۔ اب آپ تیسری یا چوتھی مرتبہ اگر اسے سلام کریں گے تو وہ کہے گا بھئی ایک دفعہ سلام ہو تو گیا، اب آپ بار بار مجھے سلام کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ जी زیارات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار سلام ہوتا ہے لیکن عنوان بدل جاتا ہے، کبھی وارث वाह آدم کہہ کے، کبھی وارث نوح کہہ کے، کبھی क्या وارث موسیٰ کہہ کے۔ یعنی اس سلام کے ذریعے سے ائمہ اصل میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سمجھ لو اس کی معرفت کیا ہے، क्या बात है اس کا माशाल्लाह عرفان کیا ہے۔ खूबसूरत बात اس لیے میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی آپ زیارات پڑھیں تو کوشش یہ کیجئے کہ ان میں جو مطالب موجود ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ ہو، آپ کو तवज्जो پتا ہو آپ اپنے زبان سے کون سے الفاظ دہرا رہے ہیں، ان کے کیا معنی ہے، تاکہ وہ جو ایک امام کی تعلیم کرنے کی وجہ ہے، جو فلسفہ زیارت نامہ ہے، جو مختلف عناوین سے، کبھی عاشور کے عنوان سے، تو کبھی اربعین کے عنوان سے، کبھی زیارت جامع کبیرہ کے عنوان سے، کبھی زیارت آل یاسین کے عنوان سے ہم تک پہنچے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اس خاص امام کی معرفت حاصل کریں۔ آغا वाह آیت اللہ ناصر مکارم شرازی اپنی کتاب جو جامع کبیرہ کی مختصر شرح ہے، جس کی اردو میں ترجمہ کی سعادت اس حقیر کو حاصل ہوئی، اس میں انہوں माशा نے ایک جملہ لکھا، اس जी میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو زیارت نامے ہیں اصل میں ائمہ یہ جانتے تھے کہ جو زائرین ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے زیارت کر رہے ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں اس قدر محو ہو جائیں کہ وہ صاحب زیارت کی معرفت حاصل اس طرح نہ کر پائیں جیسے کرنے کا حق ہے، تو جب وہ वाह زیارت کر رہے ہوں اسی وقت ان کو ان الفاظ کے ساتھ اس کا تعارف کروا دیا جائے کہ تم کس کی بارگاہ میں آئے۔ क्या कहने لہذا آغا مکارم کہتے ہیں یہ زیارت نامے جو ہیں یہ اصل میں معرفت کی کلاسیں ہیں جو ائمہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے لگائی ہیں، वाह یہ क्या درس معرفت ہے، تاکہ آپ اس میں بیٹھیں اور آپ کو
ائمہ کی معرفت ہو. اب کیا وہ معرفت فضائل کے عنوان سے ہو یا کیا وہ معرفت مصائب کے عنوان سے ہو؟ سوال اچھا ہے، سوال بہت اچھا ہے قبلہ. یعنی تمام زیارات ہم دیکھتے ہیں جہاں فضائل موجود ہوتے ہیں وہاں مصائب بھی موجود ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مصائب موجود ہوتے جی ہیں ہاں بلکہ جو ظالم ہیں ان کے کا بھی تذکرہ بہرحال ہوتا ہے تاکہ مظلوم اور ظالم جی دونوں ایسی جو ہے ان میں فرق ہو جائے. معذرت چاہوں گا. جی کوئی بات نہیں. مسلسل تقاریر فرما رہے ہیں ناظرین. مولوی صاحب ہمارے قبلہ مقرر مسلسل تقاریر فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے اس میں خون جگر لگتا ہے. عام طور پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاید فضائل تو مجھ جیسے طالب علم بھی کچھ دہرا دیں لیکن مصائب پڑھنے کے لیے بڑا دل اور جگر چاہیے ہوتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. تو قبلہ ہم بہت شکر گزار ہیں. آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بعض زیارات ایسی ہیں کہ جو ہیں ہی صرف مصائب کے لیے. مثلا زیارت ناحیہ، جی اس میں آپ کو بہت کم فضائل ملیں گے، زیادہ آپ کو اس میں مسائل ملیں گے. جی اسی طرح بعض زیارتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ کو فضائل ہی فضائل ملیں گے، جیسے زیارت جامع کبیرہ ہو گئی. واہ. لیکن ایک چیز جو آپ کو ساری زیارتوں میں مشترک ملے گی، آپ نے جو بات کی میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں. جی ایک چیز جو ہر زیارت میں آپ کو مشترک ملے گی وہ یہ ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت اور ولایت کا اظہار اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات. واہ کیا کہنے کیا کہنے. کہیں اس کا عنوان ائمہ کے قاتل سے اظہار برات ہو جاتا ہے، کہیں ان کا حق غصب کرنے والوں سے اظہار برات ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے واہ لفظوں میں ائمہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ زیارت نامے اصل میں تمہیں تولا و تبرہ کا ڈھنگ سکھاتے ہیں کیا بات ہے ماشاء اللہ. کہ تمہیں کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت رکھنی ہے. عام طور پہ جیسی لفظ نفرت آتا ہے تو ہمارے یہاں بعض افراد سمجھتے ہیں کہ نفرت جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نفرت پر بھی ثواب ملتا ہے واہ اگر کیا یہ کہنے. اللہ کے لیے ہو. اور قبلہ اگر قطع کلامی معاف کریں تو ہمارے یہاں یہ بھی کچھ ہمارے اپنے اندر ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت سے مراد گالی گلوچ اور جو ہے توہین آمیز الفاظ کا استعمال ہے وہ بھی نہیں ہے. ذرا اس پہ بھی بتا دیجیے گا. نفرت اس کا مطلب نہیں کہ میں کسی کو گالی ہی دوں وہی نفرت ہوگی. جی ہاں بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ ہمارے ائمہ کی سیرت دیکھیے نا، جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرو تو ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کر کے نہیں دکھایا. واہ انہوں نے کیا کر بات. کے بھی دکھایا ہے کہ کیسے اظہار برات کرنا ہے، کیسے سبحان ان سے دوری اختیار کرنی ہے. تو جیسے ائمہ نے کیا ہے ویسے ہی آپ کریں. ائمہ کیا کرتے ہیں زیارتوں کے اندر جب اظہار برات کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، خدا لعنت کرے ان کے قاتلین پر، خدا لعنت کرے ان کے غاصبین پر. بے اس سے شک بہترین اظہار برات نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. واہ کیا بات کیا کہنے. لہذا گالم گلوچ کر کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اظہار برات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھوں گا کہ وہ ائمہ کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں بلکہ انہوں نے خود سے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، وہ طریقہ جو ائمہ کے دشمنوں نے ائمہ سے اظہار برات کے لیے ایجاد کیا تھا. کیا کہنے. بہت اچھی بات کہی. یعنی سب و شتم جو ہے جو دشمنان مولا علی کیا کرتے تھے اصل میں تو آپ اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں وہی عمل کرتے ہوئے. بہت خوبصورت بات کی قبلہ آپ نے. جی ہاں، کیونکہ ہمارے ائمہ نے تو ہمیشہ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم نہج البلاغہ میں سرکار امیر المومنین ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ان کے کچھ لشکر میں صحابی موجود تھے، انہوں نے جو شام کا لشکر تھا اس کے جو سرکردہ افراد تھے ان کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو امیر المومنین نے پسند نہیں فرمائے. تو امیر المومنین نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے پسند نہیں کرتا کہ تم میرے دشمنوں کے اوپر سب و شتم کرو، بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ
تم ان کی حرکتیں بیان کرو، جو انہوں نے غلط اعمال کیے ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھو، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ کس وجہ سے یہ اس قابل ہیں کہ ان سے نفرت کی جائے۔ واہ کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت بات قبلہ فرما رہے تھے۔ اور یعنی پھر وہ بات ہمیں مولا کربلا میں امام حسین کے اس جملے پر لے جاتی ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام زیارات میں بھی جو خصلتیں ہیں ظالمین کی وہ بیان کر دی گئی ہیں، کسی شخصیات کا نام نہیں لیا، کیونکہ اگر ہم کسی شخصیت کا نام لیں تو وہ محدود ہو جاتا ہے اس تک۔ تو ہم نے جیسے امامت کی خصوصیات دیکھنی ہے کہ ہر امام کی جو خصوصیات بیان کر دی ہیں، یعنی سنت پروردگار عالم بھی یہی ہے کہ قرآن میں اس نے آپ کے حق کے امام کی صفات بیان کر دی ہیں۔ اب آپ ان صفات پہ دیکھیے اور اپنے امام کا تعین کریے۔ ایسے ہی جو زیارتیں ہمیں تعلیم کی ہمارے ائمہ نے اور علماء عرفان نے، اس میں جس انداز سے برات کا اظہار کیا، اس میں قیامت تک کے آنے والے ظالمین اور ہم سے ما سابق جتنے ظالمین ہیں سب شامل ہو گئے، کسی کا ایک شخصیت کا نام لے کے محدود نہیں کیا گیا۔ قبلہ اس کو بڑھائیں گے آگے آپ؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود یہ چیز کہ کسی سے محبت کرنا اور کسی سے نفرت کرنا، جی کل جیسے بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا یہ تھا بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ جی کل بالکل، ہم فطرت پہ بات کر رہے تھے جی ہاں، کہ ہم نے کہا تھا کہ کمال سے محبت کرنا یہ انسان اور کی فطرت ہے، اسی طریقے سے نقص سے نفرت کرنا بھی انسان کی فطرت ہے۔ فطرت بالکل صحیح۔ یہی بات یہاں پر بھی ہے۔ جو لوگ سمجھ نہیں پاتے اہل تشیع کے فروع دین میں تولا و تبرہ کے معنی، ہم ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہیں گے دس بستہ کہ حضور والا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے الگ سے اس میں داخل کر لی ہے، یہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ آپ انسان کو چھوڑیے، جانوروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کچھ کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں، کچھ کو اپنے سے دفع کرتے ہیں، اپنے سے دور کرتے ہیں۔ بالکل اسی ایسے طرح پودوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ جذب کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ خود سے دفع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا خدا کا رکھا ہوا فارمولا ہے کہ یہ آپ کو انسانوں کے علاوہ دیگر چیزوں میں بھی دکھائی دے گا۔ بالکل صحیح، ہر جاندار میں یہ چیز تو موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھائی آپ اب دیکھیں، جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر اس محبت پہ وہ پکے ہیں تو وہ آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو یہ دعویٰ تو کرے کہ ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں سے نفرت نہیں رکھتا۔ واہ کیا کہنا، کیونکہ یعنی کیا پھر آگے کیا فرمایا امام نے؟ امام جی نے فرمایا خدا نے کسی بھی سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ہاں 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 یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی دل میں ہماری محبت بھی ہو اور ہمارے دشمن کی محبت بھی ہو۔ کیا کہنا ہے، ایسا ہی ماشاء اللہ بالکل صحیح بات۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو آپ کے مخالفین ہیں میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے عجیب جواب دیا اسے۔ امیر المومنین نے کہا تیری ایک آنکھ اندھی ہے۔ کیا بات، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کانا کہتے ہیں، اس نے جی ہاں امیر المومنین کہا تمہاری ایک آنکھ اندھی ہے۔ اب امیر المومنین نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، کہا لیکن تمہاری یہ حالت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہے گی، یا تو دونوں ہی آنکھوں سے اندھے ہو جاؤ گے یا واہ دونوں ہی بینا ہو جائیں گی۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ بہت آیت اللہ جوادی عاملی نے اس حدیث کی تشریح میں ایک بہت پیارا جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا مولا علی نے یہ کیوں کہا؟ جی مولا علی نے یہ کیوں کہا کہ تیری ایک آنکھ کاڑی ہے، تیری ایک آنکھ جو ہے وہ نابینا ہے؟ کہا اس لیے کہ خدا نے انسان کو جو دو آنکھیں دی ہیں، ان کا فلسفہ اس حدیث کے مطابق یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آنکھ اہل بیت کے فضائل پہ رکھنی ہے، دوسری آنکھ اہل بیت اور دشمنوں کے رذائل پہ رکھنی ہے۔ ہاں ہاں
اگر ایک آنکھ جس کی وجہ سے فضیلت اہل بیت دیکھی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے اہل بیت سے محبت کی جا رہی ہے وہ کھلی ہے، لیکن دوسرے سے دشمنان اہل بیت کی پستی کو نہیں دیکھا جا رہا، اس کا مطلب ہے دوسری آنکھ اندھی ہو چکی ہے۔ کیا بات کیا بات۔ اب امیر المومنین یہ جو فرما رہے ہیں کہ تیری یہ حالت زیادہ دیر برقرار نہ رہے گی، آقا جواد عاملی کہتے ہیں جو شخص ایک کشتی میں سوار نہ ہو دو کشتیوں کا سوار بننے کی کوشش کرے کہ اہل بیت کو بھی ساتھ لے کے چلے اور ان کے دشمنوں کو بھی ساتھ لے کے چلے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی اندھی ہو جائیں گی، یعنی وہ جو ابھی فضائل اہل بیت دیکھ پا رہا ہے کچھ عرصے کے بعد اسے وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ واہ کیا بات ہے، صحیح، بے شک، اس لیے اور یا یہ ہوگا کہ یا یہ ہوگا کہ جو فضیلت والی آنکھ کھلی ہے اس کی وجہ سے جو آنکھ بند ہے وہ بھی کھل جائے گی اور یہ دشمنان اہل بیت کی پستی کو بھی دیکھ پائے گا اور ان سے اظہار برات کرے گا۔ امام کیا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بس میں آپ اپنی گفتگو کو یہاں پہ اختتام پذیر کروں، انشاءاللہ پھر آگے دوسری گفتگو کا آغاز کریں گے۔ امام جی سے پوچھا گیا دین کیا ہے، جی امام باقر سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، امام نے جواب دیا کیا دین اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ یعنی واہ واہ، پورے دین کا جو خلاصہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا وہ کیا اللہ کہا اللہ کے لیے کچھ لوگوں سے محبت اور اللہ کے لیے کچھ لوگوں سے نفرت، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ قطع کلامی کروں، یعنی ناظرین اگر جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو امام باقر علیہ السلام کی بالکل جو قول ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں جو قبلہ فرما رہے ہیں۔ جی قبلہ۔ بالکل جیسے کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ برات کرتے ہیں ان سے، واہ۔ پھر مجھے آغا جوادی عاملی کا جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے زیارت عاشورہ کے عنوان سے ایک بہت پیاری بات کی۔ انہوں نے جی کہا جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں 100 دفعہ لعن پہلے کی جاتی ہے، سلام بعد میں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ لعنت پہلے کی جاتی ہے، سلام بعد میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں؟ ہاں، کہا یہ ایک اصول ہے کہ پہلے تخلیہ ہوگا پھر تحلیہ ہوگا، یعنی واہ پہلے کیا، دل کو ناپاکی سے صاف کیا جائے پھر اس میں انہیں جگہ دی جائے جو پاک ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، خوبصورت بات تھی۔ اسی لیے کلمہ توحید میں بھی پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، یعنی پہلے جو ناحق معبود ہیں ان کا انکار کیا جائے، واہ، پھر جو برحق معبود ہے اس کا اقرار کیا جائے، کیونکہ اگر سبحان، پہلے سے نجاست یا گندگی ناحق معبودوں کی صورت میں موجود ہوگی تو ایسی صورت میں خدا کے اقرار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، واہ۔ قبلہ واپس امام باقر علیہ السلام کے قول پر آ جائیے، آپ کی بات کو میں نے قطع کر دیا تھا وہاں سے۔ جی امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض سے کے علاوہ بھی کچھ ہے، یعنی واہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ائمہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جو بھی کرو تمہاری محبت تمہاری نہیں ہونی چاہیے، واہ، تمہاری محبت میرے لیے ہونی چاہیے، جس سبحان سے اللہ، تم محبت کرو اس میں اللہ کو دیکھو، اس میں اہل بیت کو دیکھو، اور جس سے تم نفرت کرو اس نفرت میں بھی اللہ کو دیکھو اور اہل بیت کو دیکھو۔ واہ کیا بات، کیا پیمانہ ہے خوبصورت۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ کے اندر بھی ہمیں یہ جملے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائے ہیں، ہم ائمہ کو مخاطب کر کے اہل بیت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں، اور زیارت عاشورہ کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے نفرت رکھتا ہوں جو آپ سے نفرت رکھتا ہے، یعنی پیمانہ اہل بیت علیہ السلام ہوئے، معیار اہل بیت علیہ السلام ہوئے۔
سبحان اللہ ناظرین، اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اربعین کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور سبطین نقوی صاحب بہترین انداز سے مطالب بیان فرما رہے ہیں، اور قبلہ کی ابھی تک کی جو تقریر ہے یا ابھی تک کا جو بیان ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ دشمنان اہل بیت سے برات کا اظہار ضروری ہے۔ ان کو گالی گلوچ کرنا، ان بد زبانی کرنا ان کے خلاف نہ ہمارے ائمہ کا پیشہ ہے، نہ شیوا ہے، اور نہ ہی جو ہے ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ جو زیارات ہم تک پہنچی ہیں ائمہ سے علماء عرفان کے ذریعے، وہ اس لیے پہنچی ہے تاکہ ہم محمد والے محمد کی معرفت سے آگاہ ہو جائیں اور ان کے دشمنوں کو بھی جانیں، کیونکہ جب تک ہم ان کے دشمن کو پہچانیں گے نہیں، ان سے برات کیسے کریں گے؟ تو جہاں خانوادہ رسول اہل بیت کی معرفت ضروری ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن قبلہ سے درست فرما دیں گے کہ اسی طرح ان کے دشمنوں کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو مکس اپ کر دیا تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ ایک آنکھ ہماری اندھی اور ایک آنکھ جو ہے وہ ہماری بصیرت یافتہ ہوگی، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ نہ صرف معرفت حاصل کریں۔ قبلہ اس سے پہلے آپ مزید بات کریں، ایک بات میرے ذہن میں آئی اتفاق سے، کیا ہی اتفاق ہے کہ جب ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہر ایک کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، تو وہ اس کی پازیٹیو خوبی سمجھی جاتی ہے، لیکن مولا کے اس بیان کے مطابق تو ایک آنکھ سے دیکھنا تو انتہائی نیگیٹو بات ہو گئی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اگر ساروں کو ایک سی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ عدالت پہ قائم نہیں ہیں، آپ واہ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارے کیا! ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہا جاتا ہے انصاف کیجئے، جی بعض دفعہ کہا جاتا ہے عدل و انصاف۔ جب جی انصاف کا لفظ عدل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کے معنی عدل ہی کے ہوتے ہیں، لیکن بعض واہ اوقات ہم کہتے ہیں جی انصاف کیجیے، عدالت انصاف نہیں کر رہی۔ انصاف کرنا خدا نے طلب نہیں کیا ہے، عدل کرنا خدا نے طلب کیا ہے، واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ کیونکہ انصاف نکلا ہے نصف سے۔ نصف کا مطلب یہ، میں ایک مثال سے اپنے قارئین کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک گھر ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ غریب افراد کو راشن دوں، ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میں غریب افراد کو راشن دوں۔ اس کے سامنے دو فیملیز آتی ہیں، ایک فیملی کے اندر 10 لوگ ہیں جبکہ ایک فیملی کے اندر 5 لوگ ہیں۔ اب او ہو، انصاف کی اگر بات کریں گے تو انصاف یہ کہے گا دونوں کو برابر برابر دو، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ عدالت کی بات کریں گے تو عدل یہ کہے گا جس کے ہاں افراد زیادہ ہیں اسے زیادہ ملے، جس کے افراد کم ہیں ان کو ان کے مطابق ملے۔ کیا آسانی سے آپ نے قبلہ، اتنی عدل و انصاف کا استعمال ہوتا ہے اور اتنا یعنی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنوں پہ تو نظر ہی نہیں جاتی۔ آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہم سے عدالت کو طلب کیا ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ایک ہی آنکھ سے ساروں کو دیکھتا ہے، وہ شاید انصاف کے پلڑے میں جا رہا ہے، عدالت کے پلڑے میں نہیں آ رہا۔ نہیں جا رہا، بہت خوبصورت بات ہے، کیا بات ہے۔ اور ناظرین ایک بات یہاں ایڈ کر دوں کہ ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عبادات ائمہ کرتے تھے، پروردگار آپ سے اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، اس آپٹیمم عبادت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ عدل یہی ہے کہ جو ائمہ عبادت کرتے تھے وہ ان کا حق ہے، وہ پروردگار ان سے مطالبہ بھی کرتا ہے کہ اس عبادت کے اس منزل پر پہنچے ہم، اور عدل کا تقاضا یہ کہ ہم عام گناہگار انسان ہیں، تو ہم سے پروردگار اس پائے کی عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اس نقش قدم پر چلنے کے لیے کہتا ہے کہ ہم صرف کوشش کریں، باقی جس انداز سے ائمہ عبادت کرتے تھے یقیناً ہم نہیں کر سکتے۔ قبلہ یہ بات درست ہوئی کہ نہیں؟ جی میں عرض کروں، آپ نے تو ائمہ کی بات کی ہے، میں ذرا اس سے تھوڑا نچلے درجے پہ لے آتا ہوں بات جی کو۔ جی جی حضرت بالکل، سلمان فارسی، منا کیا البیت۔ ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص سلمان فارسی بن جائے؟ واہ، ائمہ نے نہیں طلب کیا ہر شخص سے کہ وہ سلمان فارسی بن جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا! جانتے ہیں ہر ایک کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سلمان فارسی بن سکے۔ واہ 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 واہ، اسی طریقے سے ہر ایک سے یہ بھی طلب نہیں کیا گیا کہ وہ ابو ذر بن جائیں، کیونکہ ابو ذر
کے لیے جو ضروری شے ہے وہ ابو ذر میں ہے یا کچھ اور افراد میں ہوگی، لیکن ہر شخص ابو ذر نہیں بن سکتا ہے. لہذا خدا ہمیشہ طلب ہر شخص سے اتنی کرتا ہے جتنی اس کو عطا کیا گیا ہے، جتنا اس کو عطا کیا گیا ہے. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ خدا جو حضرت سلمان فارسی سے طلب کرے گا وہ ایک عام عرب بدو سے نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ سلمان کا درجہ معرفت بلند ہے، کیونکہ کیا بات. سلمان جو ہیں وہ اہل بیت سے اس قدر نزدیک ہوئے کہ انہوں نے حقیقت اشیاء کو درک کرنے کی صلاحیت حاصل کی. لہذا واہ اب سلمان سے خدا اس پہ راضی نہیں ہوگا جس پہ وہ کسی ایک عام بدو سے راضی ہو جائے گا. کیا بات کیا بات. واہ واہ. بہت بہت اچھی بات ہے قبلہ. ہمارے پاس ابھی ہیں 15-20 منٹ اور ہیں، تو اگر آپ اسی کو کنٹینیو کریں اور آخری 15 منٹ میں زیارت اربعین پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیں اور پھر دعا کرا لیں گے تو میرا خیال ہے بہتر فارمیٹ ہو جائے گا. ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے، جی دیکھتے رہیے انشاءاللہ اسی فارمیٹ میں چلیں گے. جی قبلہ آپ جاری رکھیے اپنی بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معرفت کے مطابق خدا جو ہے وہ طلب کرتا ہے. ہمارے بالکل یہاں صحیح. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں جو ہم تک روایت پہنچی ہے، کہا گیا کہ جی ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10ویں درجے پہ حضرت سلمان فارسی فائز تھے، واہ 9ویں درجے پہ ابوذر فائز تھے، 8ویں درجے پہ مقداد فائز تھے. تو اس واہ. طریقے سے خود ائمہ نے درجہ بندی فرمائی ہے. ایک اور سبحان اللہ. حدیث جو یہاں پر ہمیں چھٹے امام سے ملی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت صاحب معرفت، اور آج کل بظاہر ہے. یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی جی ہاں اٹھنے لگ گیا ہے کہ ہم دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے اور خود کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل امام صحیح صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو فرمایا. ایمان سیڑھی کے زینوں کی طرح ہے، اسٹیپس کی طرح ہے. اگر تم کہیں پہ کھڑے ہو تو کوئی تم سے اوپر بھی کھڑا ہے، کوئی تم سے نیچے بھی کھڑا ہے. واہ اگر کیا تم نے اپنے سے نیچے والے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے گرانے کی کوشش کی تو جو تم سے اوپر کھڑا ہے وہ تمہیں گرائے گا. ایسا ہی ہے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واقعی. لہذا آئمہ نے، امام صادق فرماتے ہیں ہماری طرف سے تم پہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھو کہ تمہارا کوئی مومن بھائی جو تم سے نیچے طبقے اور درجہ ایمان میں کھڑا ہے اس میں اگر سکت ہو، پھر وہی معرفت والی بات آ گئی، جس کے جی اندر کیپیسٹی ہو، وہ اس کی قابلیت رکھتا ہوگا. اگر تم دیکھو کہ اس کے اندر کیا قابلیت ہے تو بڑے پیار سے اسے نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر والے درجے میں لاؤ. لیکن اگر تم دیکھو کہ اس کے اندر صلاحیت و قابلیت ہی نہیں ہے تو وہ جہاں ہے اسے وہیں چھوڑ دو، اس پہ بیجا بوجھ نہ ڈالو. اگر تمہارے بوجھ ڈالنے کی وجہ سے وہ اپنے ایمان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا. زبردست بات. ناظرین یہ بات قبلہ نے جو فرمائی اس سے میرا ذہن فوراً اس معاشی سسٹم پر چلا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے، معاشی طور پر اگر آپ سے کوئی بہتر ہے اس کو دیکھنے بجائے اپنے نیچے والے کو دیکھو تو شکر ادا کرو گے، اور پھر اپنے سے نیچے والے جو ہے اس کو سپورٹ کرو. ہمارا پورا جو فائنینسز کا سسٹم ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. ہر پینلٹی فائنینسز کی اسی لیے ہے تاکہ اپنے سے نیچے والوں کی ہم مدد کریں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پہ بہت سارے کام ساکت ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں کس حد تک قبلہ بالکل ریشنلائز ہو رہی ہیں، اس پہ فرما دیجئے بات کچھ. جی ایسا ہی ہے. معاشرے کے اندر کئی برائیاں جو ہوتی ہیں نا جی وہ حسد کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. اگر آپ حسد کو ام المصائب کہیں اس عنوان سے کہ ہر مصیبت جو ہے وہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بیجا بات نہ ہوگی. کیونکہ جب حسد ہوتا ہے تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے حلال طریقے سے اپنی اس نیڈ اور ضرورت کو پورا کرنا ہے یا حرام طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ مجھے فلاں شخص کی ٹکر پہ آنا ہے، اب وہ جیسے بھی ہو. تو حسد انسان کو نہ یہ کہ فقط آخرت میں نقصان پہنچاتا ہے بلکہ دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور دنیا کا نقصان اس کا یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاسد کو
اس سے زیادہ اور کیا دنیا میں مصیبت آئے گی کہ حاسد کو دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو واہ، یہ کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی جو وہ دوسرے نعمت. کے پاس ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے اور اپنا خون جلاتا رہتا ہے، وہ اس کے لیے دوہری مصیبت کا سامان فراہم کرتا ہے. بہت خوبصورت بات. قبلہ میں چاہتا ہوں تو کہ اس ہر لیے پروگرام میں کوئی نہ کوئی. ہمیشہ انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نیچے والے ہیں ان کے پاس کیا نہیں ہے جو میرے پاس ہے. واہ، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسان خدا کی بارگاہ میں شاکر رہے گا. اور جب واہ، آج جیسے آپ نے کہا، میں اس جملے کو اپنے طریقے سے ادا کر دوں کہ جب انسان اپنے سے کمتر کو نوازے گا تو جو اس سے برتر ہے اس کا رب وہ اسے نوازے گا. واہ، کیا سسٹم ہے. چین چل رہی ہے. واہ واہ، چین ری ایکشن ہے. جی بالکل، ایک سائیکل چل رہا ہے کہ آپ اپنے سے کمتر کو نوازیں، جو آپ سے برتر ہے وہ آپ کو نوازے گا. واہ 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 واہ، بہت خوبصورت. قبلہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی پروگرام کروں اس میں کوئی نہ کوئی ایک میسج ضرور جائے. اسی بات سے ایک میرے ذہن میں آیا، ماشاءاللہ بے شمار لوگ سال میں 2 3 4 مرتبہ زیارتوں پر تشریف لے جاتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر کوئی مومن صاحب استعداد ہے اور وہ یہ کہے کہ یار میں 4 5 6 دفعہ جا چکا ہوں، اب میں اپنے اس مومن بھائی دوست کو جو فائنینسز کے حساب سے پچھلی دفعہ نہیں گیا تھا، اس مرتبہ ذہن میں رکھے کہ یار میں نہیں جاؤں گا، بلکہ اس کو میں بھیجوں گا، اس کو میں کہوں گا کہ میری نیابت میں جا کے زیارات کرو. تو اس سلسلے میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو معاشی طور پر کمزور ہیں، نہیں جا سکے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر پیدا ہو جائے گی، اور جو ان کو نیابت میں بھیج رہے ہیں ان کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو یہ کیسا رہے گا قبلہ؟ جی بالکل، اس میں خدا نے اور معصومین نے اور فقہی طور پر ہمارے فقہا سے بھی یہ سوالات ہوئے ہیں. انہوں نے اختیار دیا ہے اس شخص کو کہ جو مخیر ہے کہ چاہے تو خود جائے اور چاہے تو وہ اپنی جگہ پہ کسی کو بطور نائب نیابتاً زیارت کے لیے روانہ کر دے. کیونکہ کیا ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی زیارت کا ثواب اس قدر زیادہ نقل ہوا ہے، بالخصوص امام حسین کی زیارت کا، کہ وہ جو افراد کوفے کے نزدیک رہتے تھے، ائمہ تو ان سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو جاؤ، ہر شب جمعہ جاؤ، ہر روز اگر جا سکتے ہو، ہفتے میں متعدد بار جا سکتے ہو جاؤ، مہینے میں ایک دفعہ جا سکتے ہو جاؤ. یعنی اس قدر تاکید ہے زیارت امام حسین کی کہ میں نے جو اب تک روایات دیکھی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کسی عمل کی زیارت امام حسین سے زیادہ تاکید کی گئی ائمہ کیا کی بات، طرف سے. کیا کہنا، کیا کہنا. یعنی اور اب اگر ایک شخص 5 6 7 دفعہ زیارت کر چکا ہے، مجھے یاد ہے ہمارے ایک عزیز تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کتنی مرتبہ زیارتوں پہ جا چکے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا، کہتے ہیں قبلہ 50 مرتبہ تک تو میں نے گنا، اس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا میں نے کہا کہ آپ ہر سال خود ہی جاتے ہیں؟ کہا نہیں، خدا نے مجھے اس قدر نواز رکھا ہے کہ اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جب بھی جاتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ میں کسی ایسے کو لے جاؤں جو آج تک نہ گیا ہو. واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، بہت بہترین بات ہے. تو کسی ایسے کو لے جاؤں جو آج تک نہ گیا ہو. اس سے فائدہ یہ، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، کیونکہ مجھے جی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. کہا مجھے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں امام حسین کی بارگاہ میں اس شخص کو لے جا کے کھڑا کر کے امام حسین سے کہتا ہوں، مولا جو نہیں آ پا رہا تھا میں اسے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گیا. کیا خدمت ہے، واہ واہ واہ، کیا خدمت ہے، ماشاء اللہ. تو خوبصورت. اگر اس عنوان سے بھی آپ سوچیں تو یہ ان مومنین کے لیے جو حالات کے مارے ہوئے ہیں یا پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر کوئی ان کی اس عنوان سے امداد کر کے انہیں امام حسین کے حرم تک پہنچا دیتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جو کسی کا قرض رکھنے والے نہیں ہیں. نہیں ہے. کیا امام بات. حسین کسی کا احسان رکھنے والے نہیں ہیں. آپ نے اگر کسی ایک کو زیارت کروا دی ہے، مطمئن ہو جائیں کہ امام حسین آپ کی زیارت کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیں. واہ، کیا خوبصورت ہے قبلہ، خوبصورت.
गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, ज़ियारत अरबईन का खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी ट्रांसमिशन सिप्तान नकवी साहब खूबसूरत मतालिब पेश कर रहे हैं। अगले 5 मिनट के बाद इंशाअल्लाह किबला ज़ियारत अरबईन जो है वो अरबी में तिलावत करेंगे और फिर तर्जमा भी बताएंगे, कुछ उसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब भी बताएंगे जैसा कि अब तक फरमा रहे हैं। तो आप लोग रहिए। उसके बाद किबला से हम दुआ की दरख्वास्त करेंगे और फिर सिलसिला हमारा जारी रहेगा। 5 मिनट का तवक्कुफ आएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको आपकी खिदमत में लेके आएँ। तो किबला बेहतरीन अंदाज से ये सिलसिला चल रहा है। अरबईन में इस वक्त करोड़ों लोग मौजूद हैं। तो अब हम ये यानी खुशगुमानी कर सकते हैं कि ये करोड़ों लोगों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, जैसे आपने फरमाया, उन साहिब इस्तिताअत लोगों की वजह से जो वहाँ पर आए हुए हैं। तो यकीनन ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पर ये मैं कोई अगर ये मन्नत मानना चाहे मिसाल के तौर पर कि मौला अगले साल मुझे जो है आप बुलाएं, और उसके बाद मैं पहली दफ़ा नहीं गया, मैं जाऊंगा, उसके बाद किसी मोमिन को मैं आपकी खिदमत में लेके आऊंगा या भेजूंगा, तो ये कैसी मन्नत और कैसी दुआ होगी किबला? बिल्कुल शरअन दुरुस्त भी है और लायक सवाब भी है। आम तौर वाह, पे हमारे यहाँ जो मन्नतें मानी जाती हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं ये हमेशा मशवरा देता हूँ कि आप कोई ऐसी मन्नत माने जिसमें आपके साथ साथ किसी मोमिन का भी भला हो जाए। क्या बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और यकीन कीजिए किसी मोमिन का भला करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इस बात पर खुश होंगे वो या अमीर अल मोमिनीन होंगे और आइम्मा होंगे। बेशक, बेशक। और फिर इमाम तो ज़माना आप अगर इस खुशनुदी तरह की हासिल, कता कलामी की माफी, इमाम ज़माना की भी खुशनुदी हासिल होगी, क्योंकि हमारे वक्त के इमाम भी चाहते हैं कि वो नादार मोमिन की मदद हो जाए। तो किसी तरह उनके जी कार्य ऐसे ही खैर में भी हम शामिल हो रहे हैं किबला। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आप यूं समझ जाएं कि मैं बिला तशबीह अर्ज करूं कि अगर हमें जमाने हुजूर मयसर आता, यानी आइम्मा हमारे सामने होते या इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हमारे सामने होते, तो एक नादार मोमिन अगर न जा पा रहा होता इमाम हुसैन की ज़ियारत पे, तो वो किसकी बारगाह में अर्ज करता? यकीनन उसने इमाम ही की बारगाह में अर्ज करना था। बेशक, और अगर बेशक। वो इमाम की बारगाह में अर्ज करता तो इमाम ने ही उसके लिए कोई वसाइल पैदा करने थे कि जो वो ज़ियारत पे क्या बात, पहुंच जाए। तो मैं क्या ये बात। कहूंगा कि अगर इस दौर में एक मोमिन किसी मोमिन की ज़ियारत के वसाइल पैदा कर रहा है तो असल में ये वो काम करने जा रहा है जो एक मोमिन ने इमाम से कहना था, वो इमाम के काम को मोमिन की तरफ से नियाबतन अदा कर रहा है। क्या बात है क़िबला। और ये आपकी बात ने मुझे उस वाक़े की तरफ जो है मुतवज्जह किया कि जब पैगंबर इस्लाम के सामने कोई आता था कि मैं कर्ज़दार हूँ, मेरा कर्ज अदा करें, तो पैगंबर जब देखते थे तो जनाब अब्दुल्ला को हमेशा पाते थे, और जनाब अब्दुल्ला कहते थे मैं कर्ज अदा करता हूँ। तो बिल्कुल वो बात मेरी वहाँ पहुँच गई आप। तो ये सिलसिला जो है ये इसी तरीके से है। खुश नसीब हैं वो अफराद के जो खुद ज़ियारत पे जाएं, खुश नसीब हैं वो अफराद जो दूसरों की ज़ियारत के लिए वसीला बने, जो दूसरों की ज़ियारत के लिए वसाइल और वसाइट पैदा करे। और ये एक ऐसी बात है, आप देखें हमारे यहाँ एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर लातादाद अहादीस मौजूद हैं, जिसमें कहा गया है कि मोमिन को खुश करने का सवाब इस कदर है कि लिखा नहीं जा सकता। वाह, मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करने के सवाब के बारे में इस कदर अहादीस हैं कि अगर आप उन्हें इकट्ठा करें तो पूरी किताब बन जाएगी। सुभान आप अल्लाह। मुझे बताइए कि एक मोमिन को इससे ज्यादा और क्या खुशी मिलेगी कि आप उसे इमाम हुसैन की ज़ियारत पे भेज दें। वाह, क्या बात, इससे ज़्यादा खुशी नहीं। यानी मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ज़ियारत पे भेजने से जो एक फायदा आपको इमाम हुसैन की ज़ियारत की नियाबती ज़ियारत का होगा वो तो अपनी जगह है कि उसकी ज़ियारत में आप भी शरीक है, लेकिन वो जी, जो मोमिन को खुश करने का और उसके दिल में खुशी डालने का जो एक सवाब है वो आपको अलग से भी मिल रहा है। बेशक, बेशक, सही फरमा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात फरमा रहे हैं। नाज़रीन, हम आप क़िबला अगर गुजारिश है कि अगर ज़ियारत अरबईन के सिलसिले में आप कुछ फरमा दीजिए। साथ साथ मैं नाज़रीन आपसे कहूँगा कि जी ज़ियारत मैं अर्ज करूं कि ज़ियारत अरबईन, अब चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, अगर मैं पूरा मतन पढ़ता हूँ
تو 15 منٹ لگ جائیں گے، اور اگر ساتھ میں ترجمہ بھی کروانا ہے تو اس کے لیے وقت زیادہ ہے۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں، اس میں سے کچھ جملے جو ہیں، کچھ جملے ہم اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں اور ان کا ترجمہ بیان کر دیں گے۔ باقی پھر انشاءاللہ جو اگر مفصل طور پہ زیارت اربعین پڑھنا چاہتا ہے تو وہ الحمدللہ انٹرنیٹ پر دیگر افراد کی آواز میں موجود ہیں، وہ بہت آسانی سے اس کی طرف رجوع کر کے تو مکمل زیارت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو زیارت ہے اربعین کی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، امام نے تعلیم فرمائی ہے۔ امام نے زیارت کا آغاز کیا ہے السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، یعنی امام فرماتے ہیں کہ تم امام حسین کو سلام کرو، کیا کہہ کر؟ اے اللہ کے ولی اور اس کے دوست پر سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، سلام ہو اللہ کے سچے دوست اور چنے ہوئے شخص کے اوپر۔ یہ سارے فضائل امام حسین ہیں، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، سلام ہو اللہ کے پسندیدہ پر، ایسا پسندیدہ جو اپنے ساتھ فقط خود پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اس کے والد بھی پسندیدہ ہیں، یعنی صفی اللہ ابن صفیہ، یعنی ان کے والد بھی صفی اللہ ہیں، یہ خود بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد 2 سے 3 جملے امام صادق علیہ السلام نے امام حسین کے مصائب کے بھی بیان کیے زیارت اربعین کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ السلام علی الحسین المظلوم الشہید، سلام ہو حسین پر جو مظلوم بھی تھے اور شہید بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ شہید یہ الشہید لقب ہے امام حسین کا۔ آپ دیکھیے، ہم جب دعائے توسل پڑھتے ہیں تو آپ نے اس بات کو یقیناً نوٹ کیا ہوگا کہ باقی جو ائمہ ہیں ان کے جو القابات ذکر کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جب امام حسین کی بات آتی ہے تو وہاں پر امام حسین کا صرف ایک لقب استعمال ہوتا ہے، وہ ہے الشہید۔ یہ ایسا لقب ہے امام حسین کا، ہمارے سامنے اس طرح کے افراد ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے اساتید نے بھی ان کے بارے میں نقل کیا کہ امام حسین ایک ایسی ذات ہے کہ اگر ان کا نام سنتا ہے مومن تو بغیر روئے نہیں رہ سکتا۔ اور یہی اگلا جملہ بتا رہا ہے، کیا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات، سلام ہو اس پر کہ جو مشکلات میں گھرا ہوا تھا اور جس کی شہادت پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے اسماء سکھائے کہ وہ توبہ کریں بارگاہ خدا میں، تو پنجتن کے نام سکھائے۔ حضرت آدم نے پیغمبر کا نام لیا، امیر المومنین کا نام لیا، جناب سیدہ کا نام لیا، امام حسن کا نام لیا، تو وہ نام لیتے رہے اور گزرتے رہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں لیکن جیسے ہی امام حسین کے نام پہ پہنچے نا تو بارگاہ خدا میں عرض کی پروردگار یہ نام کیسا ہے، اس کو میں لیتا ہوں تو مجھ پہ رقت طاری ہونے لگتی، میرا رونے کا جی کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو معاملات حضرت آدم کے زمانے میں ہیں، لیکن امام حسین کے نام میں وہ جو کہا گیا نا کہ قتیل العبرات، امام حسین ہوئے واقعاً کہ جن کی شہادت پر، جن کے ذکر پہ لوگ آنسو بہاتے۔ اس کے بعد امام دوبارہ آتے ہیں اور معرفت کا درس شروع ہوتا ہے فضائل کے باب میں۔ فرماتے ہیں اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک، اے میرے معبود میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین تیرے ولی ہیں اور ان کے بابا بھی تیرے ولی ہیں، یہ ولی ابن ولی ہے۔ پھر وصفیک وابن صفیہ، یہ تیرے پسندیدہ ہیں، ان کے بابا بھی تیرے پسندیدہ ہیں۔ الفائز بکرامتک، جنہیں تو نے عزت بخشی ہے۔ اکرمتہ بالشہادہ، تو نے امام حسین کو شہادت سے عزت بخشی ہے۔ وحبوتہ بالسعادہ، اور ان کو
یہ سعادت دی ہے، وَاجْتَبَيْتُهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ، اور انہیں پاک و پاکیزہ ولادت اور پاک و پاکیزہ گھرانے میں رکھا ہے۔ واہ، اتنی میں ولادت، وَجَعَلْتَهُ سَيَّدًا مِنَ السَّعْدَةِ، اور تو نے ان کو سرداروں میں سے ایک سردار قرار دیا ہے۔ وہ حدیث پیغمبر کی معروف ہے، سب شیعہ سنی نقل کرتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان میں جنت کے سید و سردار ہیں۔ وقائدا من القادہ، اور حسین کو جنہیں تو نے قائد بنایا، یہاں قائد سے مراد امام ہے، وہ لیڈر جسے خدا نے بنایا ہے، یعنی جن واہ، قائدین کو تو نے بنایا ان میں سے ایک حسین ہے۔ وزائدا من الزادہ، اور یہ مجاہدوں میں سے ایک مجاہد ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امام صادق وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ، کیا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں اے اللہ تو نے حسین کو انبیاء کی وراثت عطا کی ہے۔ عطا کی، آہا، واہ، یعنی اگر یہ جملہ، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ یہ جملہ کیا ہے، زیارت وارثہ کو اس ایک جملے نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زیارت سبحان اللہ، وارثہ میں جو کچھ اللہ بیان ہوا ہے وہ اس میں ایک جملے میں آ گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ، اور تو نے امام حسین کو اوصیاء میں سے مخلوقات پر اپنی حجت بنایا ہے۔ امام حسین حجت پروردگار ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے۔ میں چونکہ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، میں جی آخر کے کچھ جملے آپ کی جی خدمت میں، وہ جو ہم جیسے تذکرہ کر رہے تھے تاکہ وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ جی، اب ایک مقام پہ جا کر تقریباً 28واں جملہ بنتا ہے یہ زیارت کا۔ امام صادق کیا فرماتے ہیں، اللہم فلعنہم لعنا وبیلا، اے معبود لعنت کر ان ظالموں پر سختی کے ساتھ، وعذبہم عذابا علیما، اور ان پر عذاب علیم نازل کر جنہوں نے امام حسین کا خون بہایا ہے۔ یہ کیا وہ بات، اظہار براعت ہے، یہ وہ تبرہ ہے جو ہمیں ان زیارات سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی ہم بارگاہ خدا میں دعا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ لعنت کیا ہے۔ بعض لوگ لعنت کو، جو غیر شیعہ ہیں ہمارے برادران، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لعنت یعنی خدا نہ خواستہ کوئی لعنتان ہے۔ لعنتان یا لعنت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں گالم گلوچ ہو، یہ تو ایک دعا ہے، ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ خدا جس کے بارے میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ تو ہم قاتلین امام حسین پہ اگر لعنت کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہم کہہ رہے ہیں پروردگار تو انہیں اپنی رحمت سے دور رکھ تاکہ وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ بن جائے، اس کے بعد پھر امام کا تعارف امام صادق کس عنوان سے کرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا ابن سید الاوصیاء، اے سید الاوصیاء علی کے بیٹے آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ اشہد انک امین اللہ وابن امین، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے امین ہیں اور آپ کے بابا بھی اللہ کے امین تھے۔ آپ نے دیکھا یہ مسلسل تیسرا چوتھا جملہ ہے جس میں جس میں امام حسین کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ذکر ہے، واہ، تاکہ کیا بات، بتایا جائے کہ نجابت کس کو کہتے ہیں، خاندانی شرافت کس کو کہتے ہیں۔ واہ، اس کے بعد فرماتے ہیں امام عشت سعیدا و مویت حمیدا، آپ نے سعادت بھری زندگی گزاری اور قابل تعریف حال میں زندگی بسر کی، ومتفقیدا، اور اپنے وطن سے دور وفات پائی، کیسے، مظلومن شہیدا، ایسے کہ واہ، آپ مظلوم بھی تھے اور شہید اور بھی تھے۔ مجھے یہاں پر امام سید سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو میرے مولا نے 13 محرم الحرام کو اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر مبارک پر بطور تختی لکھا تھا۔ کیا فرق لکھا تھا اس میں امام سجاد نے،
امام جی بسم سجاد اللہ. نے لکھا تھا هذا القبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا. یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو مظلومیت کے ساتھ وطن سے دوری کے عالم میں قتل کیا گیا. ہاں ہاں جزاک اللہ خیر. آپ نے اس کے تقریباً بعد جی جی آپ جی کہیں. میں ایک آدھ جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب یہ وہ جملے ہیں کہ جو ہمیں زیارت وارثہ میں بھی ملتے ہیں. وہ جملے کیا ہیں؟ فَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، لعنت ہو اس پر جس نے کس نے؟ آپ کو قتل کیا. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ، لعنت ہو اس پر جس نے جس نے آپ پر ظلم کیا. وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ، اور خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے آپ کی آواز سنی، فرویت بہی، واقع شہادت سنا لیکن اس پر راضی ہو گئے. راضی ہونا بھی جو ہے باعث لعنت ہے. جی ہاں دیکھیں یہ ایک اصول ہے. امام صادق علیہ السلام نے پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو خدا اسے قیامت کے دن اس کے ساتھ محشور کرے گا. واہ سبحان اللہ خدا. اگر آپ کسی کے نظریے پہ چل رہے ہیں، اگر آپ کسی کی بات پر راضی ہو گئے ہیں، اس کا تو پھر آپ مطلب یہ ہے کہ آپ اسے درست اور حق سمجھتے ہیں. اب اگر کوئی امام حسین کے قتل پر راضی ہو گیا ہے تو اسے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لے گا تو ہی قتل کرے گا. وہ بلکہ راضی ہو گیا اس کا مطلب وہ قاتلوں کے ساتھ ہے. بس میں یہاں ساتھ آخر میں اس کے بعد اکثر جملے اس کے وہ ہیں تو جو زیارت وارثہ کے اندر بھی وارثات موجود ہیں. میں زیارت کو یہیں پہ رکھتا ہوں. اس میں ایک جی جملہ بس میں اور نقل کروں گا، اس کے بعد ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اسی حوالے سے. جی بسم امام کو اللہ. آپ کیا کہتے؟ آپ امام صادق فرماتے ہیں امام حسین کو کیا کہو فَمَعَاكُمْ مَعَاكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، بس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ، نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ. یعنی واہ جہاں پہلے یہ بتایا کہ جو راضی ہوئے امام حسین کے قتل پر وہ کس ان کے ساتھ تھے اور میں کس کے ساتھ ہوں، میں آپ واہ کے ساتھ ہوں. میں آپ کے قتل پہ راضی نہیں ہوں، میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں. نہیں. اب یہاں پر ایک روایت ہم تک پہنچی ہے اور یہ روایت بہت اہم ہے، بالخصوص اگر ہمارے برادران اہل سنت اس کو دیکھ رہے ہیں تو جی وہ اس پہ توجہ فرمائیں گے. جی کہتے ہیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو جو کوفے سے لوگ آئے تھے لشکر یزید میں، لشکر ابن سعد میں، وہ واپس کوفے چلے گئے. جب واپس گئے تو ایک شخص رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ فرشتے آئے ہیں اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد اسے ایک ایسے مقام پر لے کے گئے جہاں ایک محراب تھا اور محراب کے سامنے پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے ایک تھال، ایک تشت رکھا ہوا تھا جس کے اندر خون تھا. جیسے ہی اس نے یہ سارا منظر دیکھا یہ سمجھ گیا کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. اس نے فوراً پیغمبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک التجا کی، کہا یا رسول اللہ میں لشکر میں موجود ضرور تھا لیکن میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو کوئی زخم نہیں لگایا، میں نے کسی کے لیے تلوار یا تیر نہیں چلنے میں باندھا، لہذا میں صرف گیا تھا، میں نے کیا کچھ نہیں ہے. پیغمبر نے اسے کیا کہا مجھے معلوم ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا لیکن لیکن تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے لشکر یزید کے افراد میں اضافہ کیا، تو لشکر یزید کی سیاہی بڑھانے والوں میں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. راضی اس رہا کے کا بعد وہ مطلب کہتے ہیں کہ پیغمبر نے وہیں جو سامنے خون بھرا تش رکھا تھا اس میں ایک سلائی ڈال کر اس کی آنکھوں میں پھیری. جب صبح اٹھا تو دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا. آغا کاشی کا ایک جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے امام حسین کو مخاطب کر کے کہ مولا ہمیں معلوم ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ ہم کس قابل ہیں کس قابل نہیں
تو اتنے گناہگار ہیں کہ آپ کا نام بھی اپنی زبان سے نہیں لے سکتے. قابل. لیکن مولا حسین آپ سے یہ ضرور کہوں گا، میں آپ کے لشکر کی سیاہی بڑھانے والا ہوں، یزید کے لشکر کی سیاہی بڑھانے والا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوبصورت بات تھی. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ قبلہ. ناظرین ہماری قبلہ سے گفتگو ہم رخصت لیں گے قبلہ سے انشاءاللہ. قبلہ آپ سے آئندہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. ناظرین آپ 5 منٹ جو ہے اس وقت کربلا کے مناظر دیکھیں گے. آپ ہمارے جو موسوی بھائی ہیں انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، پروڈیوسر صاحب وہ لگا دیں گے، اور 5 منٹ بعد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. 5 منٹ کے لیے آپ کربلا کے مناظر ملاحظہ فرمائیے. لبیک یا حسین. یہ جلوس کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مولا کے روضے پر دنیا بھر کے مومنین زائرین آئے ہوئے ہیں اور اپنے زیارت کے لیے اور پرسہ دے رہے ہیں جناب شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اور وقت کے امام زمان علیہ السلام کو ان کے جد کا. یہ جلوس اعظم میں آج شامل ہے. اس وقت 18 صفر فروری 2026 میں کربلا مولا میں حرم امام حسین میں
बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि पिछली अंजुमन, इससे पीछे जो अंजुमन होती है वो इसके इंतजार में होती है। ये सिलसिला बैनुल हरमैन से होता हुआ मौला अब्बास के रोज़े में दाखिल होते हैं ये लोग, और ये जुलूस अदा का सिलसिला इस तरह जारी है। ज़ियारत कीजिए नाज़रीन, मौला हुसैन का रोज़ा सामने। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अरबईन की स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में अहलबैत टेलीविज़न नेटवर्क से पेश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद थे सिफ्तैन नकवी साहब। हमारी कोशिश है मुख्तलिफ उलमा और सना खान जो भी हैं उनको भी आपकी खिदमत में लेके आएँ, लेकिन ज़ाहिर है मसरूफ़ सीज़न है और तमाम चीज़ें लाइन अप करना जो है वो कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। कोशिश करेंगे कि आगा मुस्वी साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारी टीम के साथ, सुभान भाई और दीगर उनके जो भी टीम मेंबर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो लाइव हो गए तो हम आपकी खिदमत में उनसे भी दोबारा गुफ्तगू करेंगे। किबला ने बहुत खूबसूरत अंदाज से सिफ्तैन नकवी साहब ने ज़ियारत अरबईन की अहमियत हमें बताई सॉरी, और ये ज़रूर उम्मीद अफजा बात थी कि अगर हम करबला में मौजूद नहीं हैं अरबईन की ज़ियारत के लिए, तो अपने अपने घरों पर अगर आप मुमकिन है अपने घर की छत पर जाकर ज़ियारत अरबईन की तिलावत कीजिए, तो आपको वही सवाब और वही आपका सिलसिला जो है वो कनेक्ट रहेगा उन तमाम ज़ायरीन से जो इस वक्त मौजूद हैं करबला मोहल्ला में। और हम इस यादे के साथ कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अहलबैत टेलीविज़न नेटवर्क आपकी खिदमत में ऐसी तमाम ट्रांसमिशन लेके आए। वजह उसकी सिर्फ यही होती है कि तमाम हमारे जो देखने वाले हैं उनको कनेक्ट रखना और उनको देखना। मूसवी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको मूसवी भाई हमारी आवाज़ आ रही है तो सलाम मोहब्बत आपकी खिदमत में। जी जी जी, मैं इस तक आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आपको पहुंची होगी। मैं आवाज के लिए दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपकी आवाज आ रही है। और आप बताइए, रात भर ज़ायरीन आते रहे, इस वक्त क्या पोजीशन है वहाँ पर? माशाल्लाह जी, पोजीशन ये है कि तमाम तरफ हमारे अरबैनियां अंजाम दिए चले जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम में मसरूफ हैं, ज़ियारत अरबईन अंजाम दे रहे हैं। तमाम होटल्स के अंदर, हरम में, हरम के बाहर, चारों तरफ जो है वो दुआ का सिलसिला है, क्योंकि लोग अरबईनियाँ पढ़ के, ज़ियारत अरबईनियाँ पढ़ के रुखसत होंगे और जो लोकल गायब हैं वो रुखसत हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो मजीद लोग जो है वो यहाँ से रुखसत होंगे। ये बताइए, ज़ियारत अरबईन पढ़ने का इज्तिमाई सिलसिला होता है या जो जो ग्रुप्स आते रहते हैं वो ज़ियारत अरबईन पढ़कर ज़ियारत करके चलते रहते हैं? जी, ग्रुप्स की सूरत में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इज्तिमाई जारी होते हरम से भी होती है। अब उसमें सारे लोग तो शामिल नहीं हो सकेंगे, मगर ये कि मजीद ग्रुप्स की शक्ल में भी होती है। लोग अपने होटल्स के अंदर, लोग गलियों में, जिसको जहाँ से हरम सामने पड़ता है वो वहाँ से ग्रोह दर ग्रोह जो है वो ज़ियारत अरबईनी अंजाम देते हैं। ठीक, और जाहिर है मुश्किल हो जाती होगी जब करोड़ों लोग मौजूद हैं, तो तमाम का हरम पे पहुंच के ज़ियारत पढ़ना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो फिर कोशिश करते हैं कि जैसे, अच्छा अगर मिसाल के तौर पर अब जैसे आप फरमा रहे हैं कि लोकल लोग जाना शुरू हो जाएंगे, तो कितनी देर में थोड़ी इस पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि जो अब तक हरम की ज़ियारत नहीं कर सका वो जा सके? जी, हरम में अज़्ज़ाम की कैफियत अभी भी है। इतने आसानी से हरम में अंदर सब दाखिल नहीं हो सकते हैं। हरम के अहाते तक तो जा सकते हैं।
حرم کے احاطے تک تو جا سکتے ہیں، مگر یہ کہ زری کو چھونا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک زری کی بس وہی ہے کہ بہت زیادہ لہیم شہیم آدمی ہو، طاقت سے چلا جائے، طاقت سے چلا جائے۔ اگر بہت سارے لوگ جو اس وقت موجود ہیں، اگر آپ کی آج کی واپسی کی فلائٹ نہیں ہے اور کل کی فلائٹ ہے ایک دن کے بعد کی، تو میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ سہولت ہے۔ موسی بھائی، یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ اپنی ٹرپ کو ایسے پلان کریں کہ اگر ان کیس زری تک نہ پہنچ سکے تو ایک دن ان کے پاس ہو تاکہ وہ زیارت کر سکیں۔ جی بالکل، ابھی یہاں سے آج رش جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ لوگ یہاں سے نکلیں گے، لوکلز تو آج نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ شلمچی اور مہران بارڈر کھل جائے گا، ایرانی زائرین نکلنا شروع ہو جائیں گے جو یقیناً لاکھوں میں ہیں۔ اس کے بعد بھی تھوڑے سے مطلب کچھ خلیج کے لوگ رہ جاتے ہیں، انڈین پاکستانی رہ جاتے تھے، انڈین پاکستانی تو ہے ہی نہیں، بہت کم ہیں، تو رش جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ جو ازدحام کی کیفیت رات کو تھی اس سے تقریباً 50% کم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ نکل گئے ہیں۔ آپ کو ہم دکھاتے ہیں سامنے، جیسے ہوٹل کے اندر ماتم ہو رہا ہے، تو یہ سب ہر ہوٹل کے اندر اس وقت مجلس اور زیارت اربعین پڑھ کے جو ہے وہ سید الشہداء کو فرصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہر جگہ چل رہا ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں شارع القمی، مولا ابو الفضل عباس اسلام کے حرم کے سامنے، باب القمی کے سامنے بالکل۔ جزاک اللہ۔ موسی بھائی، اب یہ بھی بتا دیں کہ عام طور پہ جب ڈسپرس ہو رہے ہوتے ہیں زائرین، جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ایک ہیکٹک کی ایک یعنی یوں سمجھ لیں بہت زیادہ جلدی کی صورتحال میں ممکن ہوتا ہے کہ بہت ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں یا ایسے معاملات ہو جائیں، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا، اسی ڈسپلن سے جاتے ہیں، نہیں ڈسپلن سے پورا ایک راستہ جانے کا ایک راستہ آنے کا ہے۔ اگر رش بھی ہو جائے گا تو سلو چلیں گے، بہت زیادہ ازدحام ہو جائے گا تو جس طرح سے انسان رینگتا ہے ایسے چلیں گے، کوئی ایکسیڈنٹل صورتحال نہیں ہوتی، کوئی بھگدڑ نہیں ہے، ایک احترام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کل رات کو جب ہم نے دکھایا ہے اس وقت راستہ چلنے کو مشکل تھا، ازدحام تھا، مگر کوئی ایسی حادثہ، کوئی چیز ایسی پرابلم پیش نہیں آئی ہے۔ ہم خود گزرے ہیں وہاں سے اور میں تو لائیو ٹرانسمیشن دیتا ہوا گیا ہوں وہاں سے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ کوئی کسی کو دھکے نہیں دے رہا ہوتا۔ اب راستہ اگر بند ہے، بلاک ہے، بہت سلو چل رہے ہیں تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میں کسی اپنے آگے والے کو پش نہیں کروں گا، تو اس لیے آرام سے مسئلہ حل۔ جو راستہ 5 منٹ کا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 5 منٹ کا جو پیدل کا راستہ ہے وہ اربعین پہ، شب اربعین پہ اس سے پہلے تقریباً 45 منٹ 50 منٹ کا ہو جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ ہر سال اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، تو اس میں انسان کو صبر سے چلنا ہوتا ہے، آرام سے سکون سے زیادہ چلتا رہے، کیونکہ اگر کسی کو پش کرے گا تو پھر آپ کو بھی کوئی کرے گا پش، اس لیے ازدحام کی کیفیت میں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو لوگوں کو اس کی عادت ہے، کوئی ایک دوسرے کو پش نہیں کرتا، آرام سے رینگتے رہتے ہیں، ایک انچ بھی جگہ مل رہی ہے بڑھتے رہتے ہیں، منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ موسوی بھائی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ 10 سال سے مسلسل کوریج کر رہے ہیں کربلا میں اور ایکسپیرینس یہ 13 سال سے اپنے دیگر کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، I'll just give you a call. I'll call you in 5 minutes, yeah? تو میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دوسرے میڈیا پرسن ہیں جب وہ اگلے سال جائیں گے تو کیا ان کو پلاننگ کرنی چاہیے کہ ان کو معلوم ہو کہ کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر نیٹ ورک اچھا ہوتا ہے اور وہ پہلے سے مارک کر کے رکھیں تاکہ بعد میں ان کو تیاری کے لیے یا اس کے لیے مشکل نہ ہو؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو آن گراؤنڈ ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے۔ آپ کہہ نہیں سکتے کہ فلاں جگہ سگنل ہے اور فلاں جگہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو نیٹ ورک لیا ہے وہ کون سا لیا ہے۔ اچھا، پھر سال بھر میں کام بھی ہوتا ہے، نئے بوسٹر لگائے جاتے ہیں یا پھر ان کو موو کیا جاتا ہوگا۔ بہرحال ہم نے تجربہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہر سال گراؤنڈ پر آ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پر سگنل ہے، کہاں پر سگنل نہیں ہے۔ جس طرح سگنل نہیں ورک کیا میں نے وہاں سے ٹرانسمیشن دی، لیکن بعض جگہوں پر پچھلے سال بہترین سگنل تھے، اس سال وہاں پہ سگنل نہیں ہے۔ جیسے باب
قبلہ مولا ابوالفضل عباس اسلام پر لاسٹ ایئر بہترین سگنل تھے، اس سال سگنل نہیں تھے. تو وہ آپ کو گراؤنڈ پہ ہی رہ کر معلوم کرنا پڑتا ہے. جب آپ کیمرے کے ساتھ ورک کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر سگنل ملنے اور کہاں پہ نہیں. تو یہ آپ کو ہر سال ڈفرینٹ ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، چاک آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو. ٹھیک. ریڈ ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ناظرین، یہ تمام میڈیا پرسنز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سبق جا رہا ہے، ایکسپیرینس جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنا تاکہ اس پیغام کو پہنچانے میں آپ کی آسانی رہے. موسوی بھائی اس وقت موجود ہیں کربلا میں، اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ جیسے وہ فرما رہے تھے کہ کافی زائرین زیارت اربعین پڑھ کر اب واپسی کی طرف رواں دواں ہیں، اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے کہتے ہیں جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور پھر بھی موجود رہیں گے لوگ. ناظرین اتنے دیکھیے ایک ماتمی قصہ آپ کے سامنے جا رہا ہے اس وقت. جی تعظیم بھائی، آپ گفتگو فرماتے رہیں، دکھا رہا ہوں. ماشاء اللہ موسوی بھائی ماتمی دستہ آپ جیسے جا رہے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے. یہ بتائیں موسوی بھائی کہ آپ جیسے زائرین جائیں گے کل سے جو ہیوج کلیننگ آپریشن ہوتا ہے، میں لاجسٹک کا آدمی ہوں تو مجھے اس کی بڑی کنسرن اور اشتیاق رہتا ہے کہ اتنا بڑا لاجسٹک کلیننگ آپریشن، اس کے لیے کس قسم کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس میں عام زائر جو ہے وہ کچھ مدد کرتا ہے یا ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں؟ لاجسٹکس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی سی اور واضح کر دیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ماشاءاللہ کروڑ لوگ موجود تھے، اب وہ جانا شروع ہو جائیں گے تو صفائی کا جو آپریشن ہوگا، چیزوں کو سمیٹنے کا جو آپریشن ہوگا، اس آپریشن میں ان کے عراقی گورنمنٹ ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے، ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے، ڈیلی ہو رہا ہے. اچھا، ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی انتظار ریگولر بیسس پہ، ڈیلی 24 گھنٹے صبح شام. کیونکہ وہ نہیں اگر نہیں کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ روڈوں پہ بھی چلنے کچرے کی وجہ سے جگہ نہیں رہے گی. جی ہاں، اربعین کی بات نہیں، اربعین کی بات تو بھائی ہوگی کہ ڈیلی کچرا بن ڈیلی ایم-ٹی ہے کچرے. اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ تھوڑا سامنے آپ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک بن ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، اور دوسرا بن جو ہے وہ جانے کے لیے رکھا ہوا ہے زمین پہ. اور روڈیں بالکل صاف ستھری ہیں، دیکھ لیں آپ، بالکل صاف ستھری ہیں، کوئی ریپر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، 24 گھنٹے صفائی ہوتی رہتی ہے. جی ہاں. اچھا، اب موسوی بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی صاحب ثروت اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ری سائیکلنگ پلانٹ جو ہے عراق میں اس پر انویسٹ کریں تاکہ یہ کچرا جو ہے وہ ری سائیکل ہو جائے، اس کے لیے کیا حکومت عراق ویلکم کرتی ہے ایسے افراد کو جو ری سائیکلنگ پلانٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اتبا سے بات کریں. جی کیوں نہیں کریں گے؟ جی بالکل کریں گے، مگر ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ حرم کے ذریعے سے جائیں. حرم کے ذریعے سے جائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. نیٹ ورک آپ کی خدمت میں لائیو ٹرانسمیشن اربعین کی پیش کر رہا ہے، بلکہ مسلسل کر رہا ہے، اور ہماری ٹیم جو موجود ہے اس وقت کربلا مولا میں، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر طریقے سے آپ کی خدمت کریں اور آپ تک پہنچائیں. لیکن جہاں ٹیکنالوجی کی ایڈوانٹیجز ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، تو ہم یقیناً ہماری یعنی جان کے ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. اگر اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کوئی کوتاہی یا کچھ کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو میں اپنی ٹیم کے بہاف پر آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور اس بات کا اندازہ کیجئے کہ کروڑوں لوگوں میں لائیو ٹرانسمیشن پیش کرنا یقیناً ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. موسوی بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس حالات میں اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یقیناً بہت مشکل کام ہے، مگر ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ صاحب مسیرہ جو ہیں وہ امام زمانہ روحی و ارمان الفدا ہیں، اور اربعین کے مسیرے کو اور ان تمام چیزوں کو وہی پردہ غیب میں بیٹھ کے مینج کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے پھر بار بار کہا کہ نہیں معلوم ہے کہ 2 کروڑ آئیں گے، 4 کروڑ زائرین آ جائیں گے یا 3 کروڑ آ جائیں گے، تو کتنے
کمرے ہونے چاہیے جس میں لوگ آرام کریں، کتنا پانی ہونا چاہیے جو لوگوں کو سرو کیا جائے، کتنا کھانا ہو، یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو یہ سب کچھ خود بخود کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے لوگوں کے دل میں آتی ہے کہ وہ موقف لگائیں تو اس میں سے پانی پلائیں یا کھانا کھلائیں، یا وہ لوگوں کے رہنے کے لیے استراحت کا انتظام کریں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں مسیرۃ الاربعین کا جو صاحب مسیرہ ہے وہ حضرت حجت، حضرت بقیت اللہ امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا کی ذات گرامی ہے۔ وہ اس مسیرۃ الاربعین کو مینیج کرتے ہیں، کیونکہ اس سے مولا کے ظہور کی زمین سازی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں حسین ابن علی کا نام جا رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ دشت کربلا پر کس کا خون بہایا گیا تھا، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل اسلام کا میسج کیا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل اسلام کا امن ہے، کا مذہب ہے۔ دنیا کو جو خونخوار تنظیمیں بنا کے اسلام کی شکل دکھائی دی وہ اسلام محمدی نہیں تھا۔ اسلام محمدی اسلام علوی ہے، اسلام فاطمی ہے، اسلام حسنی وہ اسلام حسینی ہے، جس کے اندر صرف اور صرف امن، بھائی چارے اور لوگوں کے ساتھ تواضع اور اخلاق اہل بیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اصل اسلام کا میسج اربعین کے ذریعے سے پوری دنیا تک عام ہو رہا ہے۔ تو اس مسیرے کا صاحب مسیرہ امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا کی ذات گرامی ہے، وہ اس کو از غیب سے، پردہ غیب سے اس کو مینیج کرتے ہیں۔ ان کروڑوں افراد میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں رہا، کوئی ایک شخص بھی پیاسا نہیں رہا، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں رہا کہ جس کی نیند پوری نہ ہوئی ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں رہا کہ جس کا مال چوری ہوا ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں رہا جو بھگدڑ میں زخمی ہوا ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں رہا کہ جو اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہو اور وہ ملا نہ ہو۔ تو یہ ساری کرامات اور یہ ساری برکات اللہ پروردگار عز و جل کے حکم سے صاحب مسیرہ امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا کی ذات گرامی کی طرف سے، ان کی ذات گرامی کی طرف سے یہ مینیج کی جاتی ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا، مظلوم کربلا، شہید کربلا کا میسج جو کہ اصل اسلام کا میسج ہے وہ عام ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے ایئرپورٹس، پوری دنیا کی امیگریشن جانتی ہے کہ سیاہپوش قوم کون ہے، یہ کالے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، سینوں پہ بموں کو روکا مگر کسی کے اوپر کبھی حملہ نہیں دے۔ یہ پوری دنیا کی ایئر لائنز نجف اور بغداد کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی ایئر لائن اس ٹائپ میں یہ تعارف ہے۔ پوری دنیا کی امیگریشن بزی ہیں کہ شیعہ پوری دنیا سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ پوری افراد، کروڑوں افراد اربعین کے لیے اپنی نکالتے ہیں، کوئی دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہیں، اسے تب مختلف چیزیں اسے آمادہ کرتے ہیں اپنے کو۔ دنیا کی پوری اکانومی اس اربعین سے چلتی ہے، اس محرم سے چلتی ہے۔ تو پوری دنیا میں تعارف ہوتا ہے اصل اسلام محمدی کا کہ دنیا کی سب سے بڑی لارجسٹ گیدرنگ یوم اربعین کے یعنی مسیرۃ الاربعین کی کروڑ ہوتے ہیں جو پورا ہے، جس میں کسی پر لعنت مانت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھگدڑ نہیں ہوتی، کوئی خبریں نہیں ہے، کوئی کچلنے کی خبریں نہیں ہے، کوئی چوری چکاری کی خبر نہیں ہے۔ پوری دنیا کو فرد حیرت میں ڈالتے ہوئے اربعین کی تحریک مسیرۃ الاربعین اصل اسلام محمدی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے ہم اس مکتب میں پیدا ہوئے، شاید ہم اتنا اثر نہ لے رہے ہوں، ہمارے لیے روٹین بات ہو، مگر اس کا دوسرے لوگوں پر، دوسرے مکتبوں پہ اثر ہونا، ان کو پتہ ہے کہ ذرا سے اس جلسے میں بھگدڑ ہو جاتی ہے۔ مختلف اور اجتماعات کے اندر لوگوں کے اندر اموات کی خبریں آتی ہیں، نہیں سنبھال پاتے۔ 30 لاکھ کا کراؤڈ ہیں، یہ 3.5 کروڑ سے 4 کروڑ تک کی عوام کا مجمع ہے۔ کوئی بھوکا نہیں، کوئی پیاسا نہیں، ہر چیز فری آف کاسٹ، میڈیکل کی سہولیتیں فری آف کاسٹ۔ یہ سید الشہداء امام علیہ السلام کا، یہ صدقہ مولا فضل عباس السلام کا، یہ صدقہ اہل بیت کا، انہوں نے جو سیکریفائس کیا، خدا نے ان کے نام کو رکھنا ہے اور ان کے نام پہ پوری دنیا کو لا کے اس نقطے پہ جمع کرنا ہے جب اہل بیت کی حکومت ظاہر ہو اور ظالمین کا خاتمہ کیا جائے، مستضعفین کو، اور یقیناً ہم مستضعفین کو قوت دیں گے اور زمین پہ جو کمزور کر دیے گئے ان کو زمین کا وارث بنائیں گے
اور دنیا جو ہے وہ تمہارے رب کے نور سے جگی اور صاحب زمن کا تو دنیا دیکھے گی کس طرح سے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے. یہ اس انقلاب کا زمینہ ہے, زمینہ سازی ہو رہی ہے کہ جب زمانہ میں لوگ شامل ہوں تو کھانے کی اور پانی کی فکر نہیں ہو, سونے کی فکر نہیں ہو. وہیں پہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ کھانا بھی فری, پانی بھی فری ملے گا, رہنے کو جگہ بھی فری ملے گی, سب لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں گے. یہ ٹریننگ ہے امام زمانہ کے ظہور کی کہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ ظہور میں کہ انقلاب میں اس مسیرے میں چلنے کے آداب کیا ہیں, آپ پینک نہ ہو. تو یہ اربعین آپ کی تربیت کر رہا ہے, اربعین آپ کی تربیت کر رہا ہے. بسم اللہ. بہت شکریہ موسوی بھائی, بہت اچھی آپ کے ساتھ ہماری چل رہی. ہمارا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ پھر ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے جنہوں نے دعا کی اور خاص کر آفتاب زیدی کے لیے خصوصی دعا کر دیجئے, ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے میں سرخ ہونے کی دعا کر دیجئے, کامیاب ہونے کی دعا کر دیجئے. اور ناظرین آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, آپ موسوی بھائی آپ کے ساتھ لائیو رہیں گے اور اگلا پروگرام بھی آپ شاید کربلا سے ہی ملاحظہ فرمائیں. تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں اور آپ نے تمام ساتھیوں کی طرف سے اگر کسی کو یا کسی کمی کا باعث بنے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں, اور اس مصمم ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے آئندہ سال اس سے بھی بہتر انداز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ جو چیزیں ہم نے اس سال مارک کی ہیں بہتری کے لیے, اگلے سال انشاءاللہ ان تمام پر پا کر بہترین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروڈیوسر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ رخصت دیجئے انشاءاللہ, اور پھر پروگرام آپ کا جاری رہے گا. جزاک اللہ. شاست حسین بادشاہ